جوں ہی وہ گھر میں داخل ہوا اس کی پہلی نظر آمنہ پر پڑی۔ اس کے اندر جھنجھلاہٹ بھر گئی۔ اماں کی بھانجی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا ہوا اندر چلا گیا۔ اسے جانے کیوں آمنہ سے چڑسی ہو چلی تھی۔ وہ عام لڑکیوں سے بے حد مختلف تھی۔ نہ شوخی، نہ ادائیں، نہ ذہانت، بے حد سیدھی سادھی، گھر کے کاموں میں مشغول۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ لی۔ کھانا پکانے کا وقت ہوا، کچن میں گھس گئی۔ منٹوں میں کھانا تیار اور کچن صاف، گھر صاف۔ کبھی ہاتھ میں کڑھائی کا کرتا لیے سوئی دھاگے سے الجھتی نظر آتی تو کبھی دھلے کپڑوں کی بالٹی اٹھائے چھت پر جا رہی ہوتی۔ خدایا، کس قدر غیر رومانٹک ہے یہ لڑکی۔ سر تک دوپٹہ منڈھے، کسی گاؤں کی پروردہ، میری جاہل۔ وہ اس کی روٹین دیکھ کر بڑبڑایا، لیکن جب اماں سے پتہ چلا کہ وہ BA تک پڑھی ہوئی ہے تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ آمنہ BA پاس ہے؟ شکل سے تو لگتا ہے اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر مذاق اڑانے لگا۔ لو، خواہ اچھی بھلی ہے، کتنی سلیقہ مند۔ اماں کو برا لگ گیا۔ تو اماں، سلیقہ مند کے لیے لازمی ہے کہ وہ BA پاس ہو؟ پھر BA پاس کر کے بھی کون سا تیر مارا ہے؟ آج کل تو لڑکیاں مقابلے کے امتحانوں میں بیٹھ رہی ہیں۔ ویسے کون سے کالج سے پڑھا ہے اس نے؟ اسے اب بھی یقین نہ آ رہا تھا۔ پرائیویٹ کیا ہے، کالج کہاں تھا اس کے شہر میں؟ چھوٹا سا تو شہر ہے۔ ہاں تو یوں کہیں نا۔ اس نے سر ہلایا۔ تو بیٹا، اس میں اس کا کیا قصور؟ ماں بچپن میں ہی مر گئی، ایک باپ ایک یہ، BA جانے کیسے کیا ہوگا۔ اماں جو اس کے باپ کے بھی گزر جانے کے بعد اسے اپنے ہاں لے آئی تھیں، ہمدردی سے بولیں، اور صحن میں موجود تخت پر سے چیزیں سمیٹتی ہوئی آمنہ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ ابا، اس نے دل ہی دل میں انہیں یاد کیا۔ آپ بھی اماں کی طرح نکلے، مجھے یوں اکیلا چھوڑ گئے جیسے میں بھرے پورے گھر میں رہتی تھی۔ ذرا خیال نہ آیا آپ کو کہ میں تنہا کیسے رہوں گی؟ خالہ جی نہ ہوتی تو؟ وہ تصور میں باپ سے شکوہ کرنے لگی، پھر خود کو ڈانٹ کر سمجھانے لگی۔ ابا کے ہاتھ میں تھی کیا اپنی زندگی؟ اگر ہو تو کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ اماں، کوئی بھی اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دیں، جلدی۔ جوان لڑکیوں کو یوں رکھنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے، خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو؟ اسے عمران کی آواز پھر سنائی دی۔ خدا نہ کرے، نہ تو بچی ایسی ہے، نہ ہمارے گھر کا ماحول۔ لڑکا بھی یوں بازار میں نہیں کھڑا جو خرید کر لے آؤں۔ کبھی سوچتی ہوں کہ اچھی لڑکی ہے، بے زبان، سلیقہ مند، شکل و صورت بھی بری نہیں۔ جانے وہ کیا کہتے کہتے رک گئیں۔ ایسا سوچیے گا بھی مت۔ وہ جیسے ان کی بات سمجھ کر بتک گیا۔ آپ کو معلوم ہے میرا آئیڈیل، مجھے اس طرح کی لڑکیاں اچھی نہیں لگتیں۔ دوپٹہ ماتھے تک آیا ہوا، بالوں کا رنگ تک پتہ نہیں چلتا، اس قدر چوڑا دوپٹہ جیسے چادر ہو۔ بال لمبے ہیں یا چھوٹے، کسے معلوم؟ ان پڑھ، جاہل۔ ماں کے گھورنے پر وہ رک گیا۔ چلیں BA پاس ہے، لیکن کون پوچھتا ہے آج کل گریجویشن کو؟ گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ رکھ سکتا ہے بندہ، لیکن ملازمہ کو بیوی نہیں بنا سکتا۔ تم سے کس نے کہا کہ وہ ملازمہ ہے؟ میری تایا زاد بہن تھی اس کی ماں، ایک خون۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں؟ میں تو ملازمہ جیسی کی بات کر رہا ہوں۔ اماں، بیوی کو بیوی لگنا چاہیے، باہر ساتھ نکلو تو شرمندگی نہ ہو چار سے ملوانے میں۔ ہاں بیٹا، اب یہ دور بھی آ گیا ہے کہ بیویوں کو دوسروں سے فخریہ ملوایا جاتا ہے، ورنہ تو بیوی گھر کی زینت ہوتی تھی کبھی۔ گھر کو سلیقے سے چمکا دے، بچوں کی اچھی تربیت کے لیے تھوڑی پڑھی لکھی ہو تو کیا ہی بات، شوہر کی تابع دار، سسرال والوں کی خدمت سے دل جیت لینے والی، اور بس۔ لیکن تم آج کل کے لڑکے، بیوی خوبصورت بھی ہو، فیشن بھی کرتی ہو، ڈھیروں ڈھیر پڑھ کر اچھی نوکری بھی کرتی ہو تاکہ گھر میں 2 کمائیاں آئیں۔ ضرورت سے زیادہ خواہشات بڑھا لی ہیں تم لوگوں نے، پورا کیسے ہو اگر خالی مرد کمائے تو اس میں حرج کیا ہے اماں؟ میں نے تو یہی سوچ رکھا ہے، لڑکی کم از کم سول سروس میں ہو تو کیا بات ہے۔ آخر میں نے بھی تو اتنا کچھ یوں ہی نہیں پڑھا کہ ایک BA پاس، عام ذہن والی، عام شکل کی لڑکی کو اپنا لوں۔ میں نے آئندہ زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ سوچا ہے، ساری زندگی مجھے یوں ہی نہیں گزارنی ایک 3 کمروں کے مکان میں۔ اماں اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئیں۔ بہت اونچی اڑان تھی اس کی اور بہت بلند سوچ۔ کبھی کبھی اماں یہی سوچ کر ہول جاتیں کہ ان جیسے سفید پوش گھرانے میں ایسی سوچ والا کیسے پیدا ہو گیا۔ زندگی سے اگر اسے وہ سب نہ ملا جو وہ سوچا کرتا ہے تو کیا اس کے قدم غلط راستوں پر نہیں اٹھ جائیں گے؟ آخر عمران کے ابا بھی تو ہیں، ساری زندگی اسی سیدھی سادی
ان پڑھ گھریلو عورت سے نباہ کیا، کیسا بھی پکا کر رکھا، صبر شکر کر کے کھا لیا، جو کمایا ایمانداری سے میرے ہاتھ پر لا کر رکھا، کبھی کسی دوسری عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کسی حرام شے کو ہاتھ تک نہ لگایا، نہ کوئی اور علت پالی، اور یہ ایک بیٹا ہے، بڑھاپے کا سہارا، بہنوں کا آسرا، خیر سے 3 اپنے گھر کی ہیں، ایک کو بیاہنا باقی ہے، داماد بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر نہیں ڈھونڈے، تو پھر اسے ایسی بیوی کی تلاش کیوں ہے جو اس کا گھر بھر دے؟ اماں اکثر تنہائی میں سوچتیں۔ سائرہ انہیں یوں پریشان دیکھتی تو سمجھاتی، آپ بھی اماں خواہ مخواہ پریشان ہوتی ہیں ابھی سے، بھیا تو یوں ہی بولا کرتے ہیں، پھر یہ ضروری بھی نہیں کہ ان کی پسندیدہ لڑکی ہم میں ایڈجسٹ نہ ہو سکے۔ میرا تو خیال تھا کہ آمنہ، خیر اس کی مرضی، وہ بددلی سے بات پلٹ دیتی۔ آمنہ بری نہیں ہے اماں، لیکن بھیا کے آئیڈیا سے یکسر مختلف ہے، اسے سمجھاتی بھی ہوں کہ خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو، مگر مجال ہے جو یہ لڑکی ذرا سا سمجھ جائے، کہتی ہے میں کیوں کسی کے لیے اپنی روح کو قتل کروں؟ ہاں اگر میں یہ سمجھتی کہ میں غلط ہوں تو شاید کوشش کرتی۔ ہاں بیٹا، بہت نیک فطرت بچی ہے، خدا کا انعام، جس گھر جائے گی اجالا کر دے گی اپنی ذات کے چراغ سے۔ کاش کہ… چھوڑیں اماں، شہر میں اچھی لڑکیوں کا کال نہیں پڑ گیا، اور نہ ہی آمنہ کے لیے اچھے لڑکوں کی کمی ہے، آپ نہ خود کو ہلکان کیا کریں۔ سائرہ کے سمجھانے سے اماں کے دل کا بوجھ کچھ کم ہو جاتا، انہیں یہ بھلی مانس لڑکی دل سے عزیز تھی، کچھ اس کی ماں سے ان کا بچپن سے بہناپا تھا، کچھ یہ اپنی اچھی عادتوں سے دل کو بھا گئی تھی، لیکن بیٹے کا کیا کرتی جو اس کے لیے قطعی تیار نہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ بے نیازیاں دکھائے گا تو اس بے وقوف سی چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی کو اتنا محسوس ہوگا کہ وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے پھرے گی، پھر وہ اسے جھڑک دے گا۔ مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں، خدا کے لیے اپنی یہ اوسط درجے کی حرکتیں کہیں اور جا کر دکھاؤ۔ لیکن جب وہ اسے نظر انداز کر کے اطمینان سے اپنے دوسرے کام کیے جاتی تو وہ جھنجھلا جاتا، اسے لگتا جیسے وہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی ہے، یوں جیسے یہ لائق فائق خوبرو کوئی عام سا شخص ہو۔ بنتی ہے اس کی ساری تیاری جب ایک عام سی لڑکی کی توجہ حاصل کیے بغیر بیکار ہونے لگتی تو وہ چڑ جاتا۔ بھلا اس کا ایک معمولی گاؤں سی لڑکی سے کیا مقابلہ، نہ بات کرنے کا ڈھنگ، نہ لباس پہننے کا سلیقہ، شکل کون سی بڑی انوکھی تھی کہ لوگ دیکھ کر ہٹک جاتے، گدڑی میں لال کہہ کر اپنا لیتے، بس ٹھیک ٹھاک تھی۔ اسے آمنہ کی بے نیازی سخت بری لگنے لگتی، اس کا جی چاہتا وہ اس کی نظر کرم کے لیے اس کی خوشامد کرتی رہے، آخر وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل تو نہ تھا۔ سنو، اماں اور سائرہ کہاں ہیں؟ ایک روز جب وہ گھر لوٹا تو وہ دروازہ کھول کر یوں ہی پلٹ رہی تھی تو وہ نخوت سے پوچھ بیٹھا۔ برابر میں درس میں گئی ہیں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ اور تم؟ درس جیسی تقریبات میں تو تم زیادہ فٹ رہتی۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ آمنہ نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بے حد متانت سے بولی، جی ہاں، ایسی تقریبات جو ذہن اور دل کے دروازے کھول دیں، ان میں شریک ہونا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، میں بھی ابھی جا ہی رہی تھی۔ اچھا، تو اسی لیے کچھ ڈھنگ کے حلیے میں نظر آ رہی ہو۔ اس نے پھر چوٹ کی، دروازہ بند کر لیجیے گا۔ جانے وہ اندر کس لیے جا رہی تھی، لیکن اس کی باتوں پر ارادہ ترک کر کے گھر سے باہر چلی گئی۔ اس کے یوں چلے جانے پر وہ چونکا، نہ چائے کا پوچھا، نہ کوئی اور بہانہ بنا کر رکی، پھر اسے یوں نظر انداز کر گئی جیسے خود تو کوئی حور پری تھی اور وہ اس سے باتیں کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ شام ڈھلے اماں اور سائرہ لوٹیں تو وہ بھی ان کے ہمراہ تھی، ہمیشہ کی طرح اپنے اور سائرہ کے مشترکہ کمرے میں گھسی تو وہ اماں پر برس پڑا۔ کمال ہے اماں، کب سے آیا بیٹھا ہوں، نہ چائے نہ کچھ اور، آنتے قلو اللہ پڑھ رہی ہیں، کم از کم کچھ بنا کر ہی رکھ جاتی۔ وہ بھوکا ہمیشہ سے کچا تھا، لیکن باہر الٹا سیدھا کھانے کا چور تھا، خاصا وہمی، اس کا پیٹ فوراً خراب ہو جاتا تھا، اس لیے شام میں لوٹ کر ہی کھانا کھایا کرتا تھا۔ ارے، میں آمنہ کو کہہ کر تو گئی تھی کہ تمہیں کھانا دے کر آ جائے، پہلے ہی دیر ہو گئی تھی، زینب بہن خفا ہوتی۔ آمنہ نے کہا تھا کہ وہ کپڑے دھو کر آ جائے گی، کیا اس نے نہیں پوچھا؟ اماں حیران رہ گئیں، اسے یاد آیا وہ اندر جا تو رہی تھی لیکن اس کی باتوں سے گھبرا کر یا چڑھ کر یا پھر غصے میں باہر چلی گئی تھی، یعنی اسے جتایا گیا تھا کہ اور بولو الٹا سیدھا، ہم کوئی تمہارے نوکر ہیں کہ الٹا سیدھا بھی سنیں اور خدمتیں بھی کریں۔ وہ پوچھے گی، بددماغ لڑکی، دروازہ کھولا
اور غائب۔ تو بھیا آپ خود سے احمد کر لیتے، فریج میں رکھا تھا سب کچھ، گرمی اتنی شدید ہے کہ فوراً رکھنا پڑتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں فریج میں۔ سائرہ اطمینان سے تخت پر دراز ہوتے ہوئے بولی، اچھا اب بحث نہ کرو، جلدی سے کھانا نکالو۔ وہ بھننا رہا تھا۔ کچھ دیر اور صبر کر لیں، زینب خالہ کے ہاتھ سے بڑی زبردست بریانی آنے والی ہے، انہوں نے ہم تینوں کو دوبارہ بلایا ہے، ابا اور آپ کے لیے گھر میں ہی بھیج دیں گی۔ سائرہ نے پھر کہا، میں اب مزید بھوک برداشت نہیں کر سکتا، تم گھر میں جو پکا ہے وہی لے آؤ۔ سوچ لیں، زینب خالہ کے ہاں چکن بریانی پکوائی ہے احمد بھائی نے، گھر میں تو لوکی کا رائتا اور ماش کی دال پکی ہے۔ اللہ کے لیے اماں یہ الٹا سیدھا نہ پکوایا کریں۔ وہ کھانوں کے نام سن کر مزید چڑھ گیا۔ بری بات بیٹا، اللہ کا رزق ہے، کھانے میں عیب نہ نکالا کرو، صبر شکر سے کھایا کرو، اللہ پیٹ بھر کر دیتا ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں۔ اماں سمجھانے لگیں۔ لاؤں بھیا؟ سائرہ پھر شرارت سے پوچھنے لگی۔ رہنے دو، جہاں اتنی دیر ہوئی ہے کچھ دیر اور سہی۔ اس کا جواب حسب توقع تھا اور سائرہ کی کھلکھلاہٹ بھی حسب توقع۔ وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ بڑا سا گھر، بہت سے نوکر چاکر، اعلیٰ طبقے سے جان پہچان، ان میں اٹھنا بیٹھنا، 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا پینا، بڑی سی قیمتی گاڑی، یہ سب اس کے خواب تھے اور جانے کب پورے ہونے تھے۔ ایک اکیلی میری تنخواہ میں تو مشکل ہے، اچھا ہے بیوی ایسی ہائے، لوگ دیکھیں تو رشک کریں، پڑھی لکھی، ڈھیروں کمانے والی، یا اعلیٰ سوسائٹی موو کرنے والی، جانے کہاں ہے وہ اکثر سوچتا۔ اس کی نظریں محفلوں میں ایسی لڑکی کو تلاش کرتے کرتے تھک جاتیں جو اس کے معیار سے کم تھیں، ان پر وہ نظر ڈالنا بھی پسند نہ کرتا تھا، اور جنہیں وہ رشک سے دیکھتا وہ اسے گھاس نہ ڈالتی تھیں کہ آخر ان کا بھی کوئی معیار تھا۔ وہ اتنی خوبیوں والی تھیں تو آئیڈیل بھی اونچا تھا۔ وہ شہر کی ہر اچھی تقریب میں جہاں بھی اسے مدعو کیا جاتا ضرور شریک ہوتا۔ بعض جگہ دوسروں کے توسط سے جانا بھی اسے برا نہ لگتا۔ اسی طرح تو رسائی ہوگی، کوئی گھر بیٹھے، خاندان میں، محلے میں تو ملنے سے رہی کہ وہاں ہر جگہ کچھ آمنہ اور کچھ آمنہ سے کچھ بہتر لڑکیاں موجود تھیں، اور اس کی سوچ بہت بلند تھی جس کے ذریعے وہ ایک جست میں بہت اوپر پہنچ جائے۔ ایک دن موقع دے کر اماں اسے پھر سے سمجھانے لگیں۔ جب سے اس نے تعلیم مکمل کر کے اچھی سی جاب حاصل کی تھی، اماں کے دل میں اس کے سر پر چہرہ دیکھنے کی آرزو چٹیاں لینے لگی تھی۔ دیکھو بیٹا، آمنہ اچھی لڑکی ہے، نہ سسرال کا جھنجٹ، سلیقہ مند ہے، کم گو ہے، محبت کرنے والی ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ جاہل بھی نہیں، BA کم نہیں ہوتا، آخر خرابی کیا نظر آتی ہے تمہیں؟ پلیز اماں، خدا کے لیے، میں کتنی بار تو بتا چکا ہوں آپ کو، مجھے آمنہ یا آمنہ جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، میں اسے لے کر کسی تقریب میں نہیں جا سکتا، وہ تو وہاں ایک لفظ بھی نہیں بول پائے گی، دوسرے اس کا ساتھ مجھے میرے خواب کو پورا کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتا، میں جہاں ہوں وہیں کھڑا رہوں گا، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ اور نیچے چلا جاؤں، جبکہ مجھے بہت اوپر جانا ہے۔ بیوی کے سہارے؟ اماں کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ سب کرتے ہیں اماں، میں کون سا انوکھا کام کروں گا؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ لیکن بیٹا، مرد اپنے زور بازو پر بھروسہ کرے تو اچھے لگتے ہیں۔ چھوڑیں اماں، سب پرانی باتیں ہیں یا کہانیوں میں لکھی باتیں۔ ہاں بیٹا، اب جو تم نے ایسا سوچ ہی لیا ہے تو یہی کہو گے۔ اماں بالکل ہی مایوس ہو گئیں۔ آپ اس سلسلے میں فکر مند مت ہوں اماں، جیسے ہی مجھے ایسی کوئی لڑکی نظر آئی میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو کیا کرو گے پہلے سے بتا کر بیٹا، جب شادی کرنے لگو تو ایک کارڈ اماں ابا اور بہنوں کو بھی بھیج دینا۔ اماں نے چوٹ کی تو وہ ہنس دیا۔ ایسا بھی کیا اماں، شادی آپ لوگوں کی رضامندی سے ہی ہوگی۔ کیسی رضامندی؟ میری رضامندی تو کچھ اور۔ وہ ٹھنڈی سی سانس بھر کر خاموش ہو گئیں۔ آپ اسے آنے تو دیں اماں، میری پسند دے کر آپ اس آمنہ کو بھول جائیں گی۔ اس نے اماں کو تسلی دی۔ کاش ایسا ہی ہو۔ ان کے دل سے دعا نکلی۔ ماں کا دل تھا آخر، جو ہر لمحہ، ہر گھڑی اولاد کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ اتوار کا روز تھا۔ وہ سو کر اٹھا تو باہر صحن سے سب کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً ناشتہ کیا جا رہا تھا۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر فارغ ہو کر باہر آیا۔ ابا، اماں اور سائرہ تخت پر بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے۔ گرم گرم پراٹھوں کی خوشبو اس کی ناک میں گھسی تو اسے احساس ہوا کہ اسے بھی بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ اماں ناشتہ؟ اس نے آرام کرسی پر بیٹھ کر اسے تخت سے قریب کر لیا۔ صحن میں ہلکی ہلکی دھوپ اتری ہوئی تھی۔ سردیوں کی وجہ سے یہ دھوپ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہاں ہاں بیٹا آ جاؤ۔ آمنہ بیٹا، ابران بھی اٹھ گیا ہے، اس کا ناشتہ بھی لے آؤ۔
اماں نے آمنہ کو آواز دے کر کہا، سائرہ بیٹے جاؤ اس کا ہاتھ بٹاؤ جا کر، اکیلی لگی ہے وہ، جاؤ اسے بھیج دو، باقی تم سنبھالو۔ ابا نے نرمی سے سائرہ کو ٹوکا تو وہ منہ بنا کر بولی، وہ خود کاموں کی شوقین ہے ابا، میں تو گئی تھی، اس نے مجھے واپس بھیج دیا۔ سب نمبر بڑھانے کے چکر ہیں۔ عبران ہنسا۔ گرم پراٹھے اور انڈے کی پلیٹیں لاتی آمنہ کے قدم بھٹک گئے۔ بری بات ہے بیٹا، ایسے نہیں کہتے، نمبر بڑھانے کے لیے بندہ یوں ہر وقت جان نہیں مارتا، بلکہ جسے دکھانا ہو اس کے سامنے ایسا کرتا ہے، لیکن وہ تو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی ہے، فطرتاً کام کی شوقین ہے۔ اماں نے بھرپور حمایت کی۔ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، آ جاؤ بیٹا، لے آؤ، اور اب تم بھی آ جاؤ، کچن سائرہ سمیٹ لے گی، تم بھی ناشتہ کر لو آ کر۔ اماں اسے رکتے دیکھ کر بولیں تو وہ ان کا ناشتہ وہیں تخت پر رکھ کر واپس پلٹنے لگی۔ میں نے کچن میں کر لیا ہے خالہ اماں۔ جاتے جاتے اس نے ایک ملامت آمیز نظر عبران پر ڈالی تو وہ کچھ شرمندہ ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سر کو جھٹک دیا۔ ایسا کیا کہہ دیا؟ پھر ٹھیک ہی تو کہا تھا، کچھ غلط تو نہیں؟ اس قدر مستعدی دکھانے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ سب اماں اور گھر والوں کو رام کرنے کے طریقے ہیں۔ گاجر کا حلوہ بننا ہے سائرہ، وہ اکیلی لگ جائے گی، تم دوپہر کا کھانا دیکھ لینا، میں اس کے ساتھ گاجریں وغیرہ چھیل لوں گی، ہاں جا کر پہلے بادام پستے وغیرہ بھگو دینا۔ اماں سائرہ سے بولیں۔ ہائے اماں، سارا دن غارت ہو گیا آج تو۔ وہ کرہائی، کام چور، سیکھو گھر کے کام کاج، پرائے گھر جا کر کیا کرو گی؟ عبران نے اسے چھیڑا۔ آتا ہے سب کچھ۔ اسے برا لگ گیا۔ آنے سے کیا ہوتا ہے، عادت بھی تو ہونی چاہیے، ورنہ سر پر پڑے تو لڑکیوں کو عذاب لگنے لگتا ہے۔ اماں فل نصیحت کے موڈ میں آ گئی تھیں۔ سائرہ میری چائے، عبران نے اس کی جان چھڑانے کی غرض سے کہا۔ لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ اندر جا رہی ہو تو یہ برتن بھی لیتی جاؤ، اس لڑکی کو تو ہر بات کہہ کر سمجھانی پڑتی ہے۔ اماں نے پھر ٹوکا تو وہ برتن سمیٹنے لگی۔ پھر وہ اسے ایک تقریب میں نظر آ ہی گئی۔ اس کے دوست رفیق چودھری کے ایک دوست کے ہاں نیو ایئر نائٹ پارٹی تھی۔ رفیق چودھری اس سے بھی اصرار کر رہا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے۔ لیکن یار، میں تو تمہارے دوست سے کبھی ملا بھی نہیں ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں ملوا دوں گا، تم میرے ساتھ جاؤ گے، وہ یاروں کا یار ہے، پھر ایسی پارٹی مس کرنا، چل کر تو دیکھو، شہر کی کریم جمع ہوگی وہاں، تنگ رہ جاؤ گے۔ رفیق کا اصرار، کچھ اس کے اندر کا شوق اسے وہاں لے گیا۔ سیٹ افتخار کی وسیع و عریض کوٹھی کا خوبصورت لان اس وقت دلہن بنا ہوا تھا۔ رفیق نے سیٹ افتخار سے اس کا تعارف کرایا تو وہ بہت اچھی طرح ملا۔ بہت اچھا کیا جو آپ آئے، اچھے لوگ ہماری کمزوری ہیں۔ تھینکس۔ عبران نے چند جملے اس کے گھر کی تعریف میں کہے۔ کچھ دیر بعد وہ رفیق چودھری کو کسی سے ملوانے لے گیا تو وہ اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ اجنبی لوگ، اجنبی ماحول، لیکن اس کا پسندیدہ، اسے ایسی ہی زندگی تو پسند تھی، اور وہ ایسی ہی زندگی گزارنے کا خواہاں تھا۔ وہ انتہائی دلچسپی سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، قیمتی لباس میں ملبوس، ہنستے مسکراتے لوگ بے فکری سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ عبران نے نظریں اٹھائیں۔ وہ کوئی ایسی بہت حسین نہ تھی، لیکن خوش شکل تھی۔ نئے دور کے مزاج سے آشنا ماڈرن لباس، خود اعتماد مسکراہٹ چہرے پر سجائے۔ جی ضرور بیٹھیے۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آپ یہاں اجنبی ہیں؟ وہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپ نے کیسے جانا؟ اتنے لوگوں میں کوئی تو ہوتا جو آپ کو کمپنی دیتا، آپ کافی دیر سے تنہا بیٹھے ہیں، پھر افتخار کے ہاں پہلی بار دیکھا ہے آپ کو۔ وہ میرے دوست رفیق کے دوست ہیں، رفیق زبردستی لے آیا مجھے۔ بہت اچھا کیا، لیکن وہ خود کہاں چلے گئے؟ وہ تو یہاں اجنبی نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں اسے، ویسے بھی وہ کافی سوشل ہے، آدھا کراچی دوست ہے اس کا۔ اچھا؟ وہ ہنسی۔ آدھا کراچی تو میرا بھی دوست ہے، یہ تو خوش مزاج لوگوں کی پہچان ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کو بھی جانے پہچانیں، آپ کے دوست ہوں؟ یہ تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ عبران نے سر ہلایا۔ آپ کیا کرتے ہیں بائی دا وے؟ میں نے MBA کیا ہے، امریکن بینک میں اسسٹنٹ مینیجر ہوں، عبران نام ہے۔ گڈ۔ میں زنیرہ وقار ہوں، ہوم ڈپارٹمنٹ ڈپٹی سیکریٹری ہوں۔ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ کچھ نہ پوچھیں، لیکن بڑے بڑے صنعت کار، سیاست دان اور بزنس مین وغیرہ گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ ساری سیٹ کی بات ہے، جیسے آپ کی سیٹ ہوگی اتنی آپ کو عزت ملے گی۔
یہاں یہی چلتا ہے۔ اس کی آواز میں فخر تھا۔ شاید ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ شاید نہیں، یقیناً۔ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں یہی دیکھا ہے، یہی سیکھا ہے۔ تو پھر تو آپ کو ایک معمولی بینک آفیسر سے مل کر کوئی زیادہ خوشی تو نہیں ہوئی ہوگی، عمران نے کہا۔ نہیں، بعض لوگ اپنی شخصیت میں دوسری کشش بھی رکھتے ہیں۔ آپ میں بھی خواتین کے لیے ایسی کشش موجود ہے، تبھی تو میں خود سے آپ سے ملنے چلی آئی۔ اس نے سچائی سے اعتراف کیا۔ تھینکس فار دی کمپلیمنٹ۔ وہ مسکرایا۔ اسے وہ لڑکی نظر آ گئی تھی جسے وہ جانے کب سے تلاش کر رہا تھا۔ ان دنوں وہ بہت خوش تھا، گھر والے بھی اس کی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ صبح خوشبو میں نہا کر نکلتا، شام میں بینک سے واپسی پر دوبارہ اچھی طرح سے تیار ہوتا اور پھر نکل جاتا۔ رات کے گھر میں گھستا تو سب سونے کی تیاری کر رہے ہوتے یا سو چکے ہوتے۔ اماں اس کے روزی گھر سے باہر کھانا کھانے اور دیر تک باہر رہنے پر خفا تھیں، لیکن وہ گھر میں ٹکتا ہی کب تھا۔ چھٹی والے دن بھی دیر تک پڑا سوتا رہتا، پھر اٹھ کر تیار ہو کر سارا دن کے لیے غائب ہو جاتا۔ اماں آوازیں دیتی رہ جاتیں۔ وہ رات میں آ کر بات کروں گا اماں کہہ کر جلدی سے نکل جاتا۔ ایسی بھی کیا جلدی کی مار، جانے کن چکروں میں رہتا ہے یہ لڑکا۔ گھر والے تو شکل کو ترس گئے ہیں اس کی۔ اماں بڑبڑاتی۔ چھوڑیں اماں، اب وہ لڑکیوں کی طرح گھر میں تو بند کر نہیں بیٹھ سکتے نا۔ سائرہ کہتی۔ یہ میں کب کہہ رہی ہوں، لیکن کچھ تو پتہ چلے کہ کہاں رہتا ہے آج کل۔ آپ کو پتہ تو ہے، فنکشنز پارٹیز کے شوقین ہیں بھیا۔ اب گھر میں بیٹھ کر کیا کریں؟ دلچسپی کا کوئی سامان بھی تو نہیں ہے گھر میں، سوائے ٹی وی کے۔ وہ بھی انسان ہیں، کب تک دیکھیں؟ سائرہ بھیا کی مکمل حمایتی تھی۔ تو کہتی تو ہوں کہ شادی کر لے، بیوی آئے گی تو گھر بھی اچھا لگنے لگے گا، لیکن یہ لڑکا مانے تب نا۔ لیکن اماں، انہیں کوئی لڑکی تو پسند آئے، انہیں آمنہ یا آمنہ جیسی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، اور اونچے گھرانے کی لڑکیوں تک آپ کی پہنچ نہیں ہے، تو پھر آپ خود انہیں کوشش کر لینے دیں۔ منہ کے بل گرتے ہیں ایسے لوگ۔ اللہ نہ کرے اماں، سگی اولاد ہے آپ کی، بد دعا تو نہ دیں۔ سائرہ کا دل دہل جاتا۔ بد دعا نہیں دے رہی، عقل کی بات بتا رہی ہوں۔ دوسروں کے محل کو دیکھ کر اپنے جھونپڑے کو آگ نہیں لگاتے، پھر اپنے جھونپڑے میں جو سکون کی نیند آتی ہے وہ کسی دوسرے کے محل میں نہیں۔ سمجھاؤ اپنے بھائی کو، زیادہ اونچی اڑان نہ اڑے۔ گھر کا سکون اچھی عورت کے بل پر ملتا ہے، اور اچھی عورت کو ٹھکرانا دانش مندی نہیں۔ پتہ نہیں اماں، آپ کو آمنہ میں ایسی کیا خوبی نظر آتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بری ہے، لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہنے لگیں۔ تو بیٹا اچھی لڑکی اور کیا ہوتی ہے، جو گھر کو تو ڈھیروں لاکھوں کے جہیز سے بھر دے، لیکن بدلے میں بیٹے کو، اس گھر کے سکون کو ساتھ لے جائے۔ تو کیا سب امیر لڑکیاں اتنی ہی بری ہوتی ہیں اماں؟ اور کیا چھوٹے گھر کی لڑکیاں سسرال میں آ کر ان کی زندگیوں کو عذاب نہیں بناتی؟ سائرہ کو اماں کی عقل پر افسوس ہونے لگتا۔ یہ میں نے کب کہا؟ لیکن آمنہ تو دیکھی بھالی ہے، نئی انجانی لڑکی کا کیا بھروسہ؟ شادی تو جوا ہے بیٹا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بازی آپ کے ہاتھ میں رہی یا نہیں۔ لیکن خیر، تم بہن بھائی جانو۔ اماں گویا بات ہی ختم کر دیتی۔ سنجیدہ آپا اور ان کے تینوں بچے سردی کی چھٹیوں میں آئے ہوئے تھے۔ گھر میں کام بے انتہا بڑھ گیا تھا۔ سائرہ تو صدا کی لا ابالی تھی، لگتی تو ڈھیروں کام نپٹا دیتی، نہیں تو بچوں کے ساتھ کتکڑے لگاتی پھرتی، یا پھر آپا کے اندر گھس کر ادھر ادھر کی باتیں کیے جاتی۔ اماں چیختی رہتی، سب کام پڑے ہیں، آمنہ بیچاری اکیلی کیا کیا کرے، لیکن وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ سائرہ اٹھ جا بچی، آمنہ صفائی میں لگی ہے، تو کچن دیکھ لے بیٹا، صبح کے ناشتے کے برتن یوں ہی پڑے ہیں، ہنڈیا بھی چرنی ہے۔ اس روز بھی اماں نے کوئی تیسری بار کہا تو وہ منہ بناتی اٹھ کھڑی ہو گئی۔ کیا ہے اماں، سب لوگ آج کل گھروں میں ماسیاں لگا لیتے ہیں، کم سے کم حیثیت کے گھرانے بھی۔ ایک ہمارے گھر میں ہر کام خود ہوتا ہے۔ ہاں تو دو دو لڑکیاں موجود ہیں گھر میں، کیا ضرورت ہے کسی ماسی کی؟ کس کی ذمہ داری ہے تم پر، شوہر بچوں کی یا پڑھائی نوکری کی؟ گھر میں ہو تو ذرا سے گھر کے کام نہیں نپٹا سکتی؟ اماں کو غصہ آ گیا تھا۔ ایک تو اماں کے پاس ہر بات کا جواب گھڑا رکھا رہتا ہے۔ وہ بڑبڑائی، بری بات ہے سائرہ، ٹھیک تو کہہ رہی ہیں اماں۔ آمنہ کو بھی تو دیکھو، صبح سے لگی ہے، سب کو ناشتہ کرایا، اب صفائی میں لگ گئی ہے۔ ہم بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، یہاں لوگ ہی کتنے ہیں گنتی کے۔ اٹھو، تم سبزی وغیرہ مجھے لا کر دو، میں کاٹتی ہوں، تم کچن صاف کر کے ہنڈیا چڑھا دو۔ جاتی ہوں۔ توہن و کرہن وہ اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی۔ اماں،
آپ آمنہ کی شادی اپنے ابران سے کیوں نہیں کر دیتیں؟ سائرہ کے جاتے ہی آپا نے اماں سے کہا تو وہ جیسے کھل سی گئیں۔ تم نے تو میرے دل کی بات کر دی بیٹا، لیکن یہ تمہارا بھائی، اسے گھریلو بیوی نہیں، باہر گھومنے والی بیوی چاہیے جو اس کا گھر بھی بھر دے اور کماتی بھی ہو۔ تو کوئی ہے کیا اس کی نظر میں ایسی لڑکی؟ ڈھونڈ رہے ہیں آج کل وہ جل کر بولیں۔ چلیں جیسے اس کی مرضی، شادی اس نے کرنی ہے، نبھانی بھی اسے ہی ہے۔ نہ معلوم کیسی لڑکی ہو، ایک تو میرا بیٹا ہے، واحد سہارا۔ اولاد کبھی سہارا نہیں ہوتی اماں، وہ بھی آج کی اولاد۔ ٹھیک کہا تم نے بیٹا، پھر اچھا ہے خود کریں گے تو خدا نہ خواستہ کل کوئی بات ہو تو ذمہ دار آپ کو تو نہیں ٹھہرائیں گے کہ آپ نے کی تھی۔ میں تو اپنے لڑکوں سے بھی کہوں گی کہ بھائی خود ہی ڈھونڈ لاؤ۔ آپا کی بات پر اندر آتی سائرہ نے ٹکڑا جوڑا۔ اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں ہوگا آپا، بچے شادی کا کارڈ لا کر ماں باپ کو دیں گے کہ کل ہماری شادی ہے، آپ لوگ بھی شرکت کر لینا۔ اس کی بات پر آپا مسکرا دیں۔ یہ آمنہ کہاں ہے؟ اماں نے سائرہ سے پوچھا۔ پچھلا صحن خوب سرف ڈال ڈال کر دھویا جا رہا ہے، جانے اس لڑکی کو صفائی کا اتنا خبت کیوں ہے؟ اس نے بتایا۔ اچھی بات ہے بیٹا، صفائی تو نصف ایمان ہے، وہ عورت ہی کیا جسے صفائی ستھرائی سے شغف نہ ہو۔ اماں آپا کے ساتھ مل کر سبزی بنانے لگیں۔ ہاں بس یہی تو زندگی ہے عورت کی، کچن میں گھسے رہو، گھر کی صفائیاں کرتے رہو، بچے پالو، میاں کے نخرے اٹھاؤ۔ سائرہ بڑبڑانے لگی۔ فضول باتیں کم کیا کرو سائرہ، جاب کیوں نہیں کر لیتی کسی اسکول میں؟ خواہ مخواہ بیزار ہوتی رہتی ہو۔ آپا نے ٹوکا۔ کوشش تو کی تھی، اماں نے اجازت ہی نہیں دی کہ گھرداری سیکھو پہلے۔ اس نے منہ بنایا۔ خالہ اماں آج کیا پکے گا؟ آمنہ صفائی سے فارغ ہو کر اندر آ گئی تھی۔ دال چاول بنیں گے بیٹا، ساتھ میں یہ سبزی بنا لو، رات کے لیے گوشت بھون کر رکھ لینا، رات میں دیکھیں گے کہ کون سی سبزی ڈلے گی اس میں۔ اماں نے تفصیل سے بتایا۔ کچھ دیر بیٹھو ادھر ہمارے پاس، ہر وقت کام میں لگی رہتی ہو۔ سنجیدہ آپا نے آمنہ سے کہا تو وہ ان کے پاس بیٹھ گئی اور پالک کے پتے صاف کرنے میں ان کی مدد کرنے لگی۔ آپا آپ ابھی تو رہیں گی نا؟ ہاں، بچوں کی چھٹیوں تک تو ہوں، لیکن یہ ہیں کہاں بچے، نظر نہیں آ رہے۔ چھت پر ہیں تینوں، اتنی اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ چلو اچھا ہے، سردی بھی تو بہت ہے آج۔ اماں نے ایک نظر اس کے کپڑوں پر ڈالی۔ تمہارے کپڑے کتنے گیلے ہو رہے ہیں بیٹا، اور بھلا یہ آج فرش دھونے کی کیا ضرورت تھی اتنی سردی میں؟ جاؤ کپڑے بدلو جا کر۔ سوکھ جائیں گے ابھی خالہ اماں، دراصل کل مٹی بہت اڑی تھی تو ہر جگہ مٹی مٹی ہو رہی تھی، الجھن ہو رہی تھی مجھے۔ اس نے جواب دیا۔ بیمار پڑ جاؤ گی، سردیوں میں اس قدر پانی میں ہاتھ نہ دیا کرو۔ آپا نے بھی سمجھایا تو وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ آج کل وہ شہر کی ہر تقریب میں زنیرہ کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوتی تھی جب وہ دیکھتا کہ آدھے سے زیادہ شہر کے لوگ زنیرہ کو جانتے تھے۔ مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی، وہ اسے بغور دیکھ کر سوچتا۔ لیکن کیا اماں ایسی بہو کو قبول کر لیں گی؟ کیا وہ زنیرہ کے طریقہ کار، عادات، رہن سہن پر اعتراض تو نہیں کریں گی؟ اسے خدشہ ہوتا۔ اماں پرانے زمانے کی عورت تھیں، پرانے خیالات اور نظریات کی حامل۔ انہیں زیادہ ماڈرن بہو شاید پسند نہ آتی، جو کھلے ڈلے غیر مردوں سے ملتی تھی، جدید لباس پہنتی تھی، پینے پلانے کو بھی برا نہیں سمجھتی تھی۔ ابران نے اسے خود سے پیتے ہوئے تو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، لیکن جن لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا وہاں یہ عام سی بات تھی۔ اماں اور گھر والوں کو کیا، زندگی میری ہے، مجھے گزارنی ہے۔ زنیرہ ایک کامیاب عورت ہے، اس کا معاشرے میں ایک مقام ہے، اونچے لوگوں میں پہنچ ہے، اور کیا چاہیے مجھے؟ مجھے صرف ہانڈی روٹی کرنے والی عورت نہیں چاہیے، وہ سوچتا۔ پھر اس نے زنیرہ کو پرپوز کر دیا۔ اس کی بات سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ کیا واقعی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ لیکن تمہارے ماحول اور میرے زندگی گزارنے کے انداز میں بہت فرق ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابران نے جلدی سے کہا۔ ہم دونوں مل کر ایک نیا ماحول بنائیں گے۔ اور تم مجھے رکھو گے کہاں؟ اپنے اس تڑبے جیسے گھر میں؟ ابران پر تو جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ زنیرہ کا محل جیسا طویل و عریض گھر دیکھ چکا تھا۔ یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، چاہو تو اپنے گھر میں رہنا، اور تمہارے گھر والے مان جائیں گے کہ تم میرے ساتھ رہو۔ میرا خیال ہے تم اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے ہو، انہیں بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ پھر مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا پورا حق ہے، اور میرے طریقہ کار، میں اپنی زندگی عام بیویوں کی طرح نہیں گزار سکتی۔ تو میں نے کب اعتراض کیا؟ مجھے تم سے سروکار ہے، تمہارے طریقہ کار سے نہیں۔
مجھے تو صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ ابران نے رومانٹک ہونے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، سنیرا نے کہا تو اس کے دل کی تو جیسے کلی کھل گئی۔ اوہ تھینک یو سنیرا، لیکن تمہارے گھر والے، تم نے کبھی ان کے بارے میں نہیں بتایا؟ انہیں مجھ سے کوئی سروکار نہیں، دقیانوسی لوگ۔ میری اپنی زندگی ہے، آزاد اور خود مختار، میں اس میں کسی کا بھی دخل پسند نہیں کرتی۔ اس نے نخوت سے ناک چڑھائی۔ ٹھیک ہے، اب بھلا ابران کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس رات جب وہ گھر لوٹا تو بے انتہا خوش تھا۔ اسے اپنے خوابوں کی تعبیر مل گئی تھی، ایک بڑا گھر، ایک اونچی پوسٹ والی بیوی، اونچے اور اعلیٰ طبقے سے جان پہچان رکھنے والے لوگوں میں جان پہچان، اور بہت کچھ۔ دروازہ کھولنے والی آمنہ تھی۔ پہلی بار اسے دیکھ کر وہ بدمزہ نہیں ہوا۔ ہیلو، کیسی ہو آمنہ؟ ٹھیک ہوں۔ وہ سامنے سے ہٹ گئی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ سب سو گئے؟ پیچھے سے ابران نے پوچھا۔ جی میرا خیال ہے کہ یہ سونے کا ہی وقت ہے، اس نے جتایا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ ہاں شاید۔ وہ بحث کے موڈ میں نہیں تھا، جانے کو دل چاہ رہا تھا اپنی اس خوشی کو کسی کے ساتھ شیئر کرے۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ بہت سردی محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں؟ جہاں سے آ رہے ہیں وہاں کھانے کے ساتھ چائے نہیں ملتی؟ نہیں، وہاں کھانے کے ساتھ اور بہت کچھ ملتا ہے، بتا دیا تو اماں کو جر دو گی۔ وہ خواہ مخواہ شوق ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے، اور ویسے بھی مجھے نیند آ رہی ہے، چائے صبح ناشتے کے ساتھ ملے گی۔ وہ جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے کمرے کی جانب مڑ گئی اور وہ ہونٹ بھینچے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جانے کیا سمجھتی ہے یہ لڑکی خود کو؟ اسے نظر انداز سے یوں کرتی تھی جیسے خود بہت انوکھی ہو اور سب اس کے لیے مرے جا رہے ہوں۔ اس نے سر کو جھٹکا۔ سب توجہ حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ اماں کے سر پر تو گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا، یہ سن کر نہیں کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر رہا تھا، بلکہ یہ جان کر کہ وہ بیاہ کر اسے یہاں لانے کے بجائے خود اس کے گھر رخصت ہو کر جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جو چاہو کرو، ماں باپ کو کس کے سہارے چھوڑ جا رہے ہو؟ وہ گلوگیر ہو گئیں۔ میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر تھوڑی جا رہا ہوں اماں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیے گا۔ کیا رکھا ہے اس گھر میں؟ خوب کہی بیٹا۔ اماں نے ملامت بھری نظر اس پر ڈالی۔ جس گھر میں پل بھر کر جوان ہوئے، آج اس میں کچھ نہیں رکھا؟ میرا مطلب تھا اماں کہ وہ گڑبڑا گیا۔ دیکھیے اماں، ترقی کرنے کا حق سب کو ہوتا ہے۔ اب اس چھوٹے سے گھر میں ہم کب تک رہتے رہیں گے؟ آپ نے سنیرا کا گھر نہیں دیکھا اماں؟ اچھی طرح سے دیکھو تو پورا ایک دن لگ جائے دیکھنے میں۔ مجھے اس سے کیا غرض بیٹا کہ کس کا گھر کتنا بڑا ہے؟ میرے لیے تو میرا یہ چھوٹا سا گھر ہی محل سے کم نہیں ہے۔ جو سکون اپنے گھر میں ہے وہ کسی دوسرے کی چھت کے نیچے کبھی نہیں مل سکتا۔ چھوڑیں اماں یہ باتیں، پلیز مان جائیں۔ تو میں کب انکار کر رہی ہوں، ضرور رہو تم جا کر اس گھر میں، لیکن ہم یہیں ٹھیک ہیں۔ ان کا لہجہ قطعی تھا۔ نہیں اماں، میں اکیلا آپ سب کو چھوڑ تو نہیں سکتا نا؟ کیوں نہیں چھوڑ سکتے بیٹا؟ اچھے گھر، اچھے مستقبل کے لیے تو انسان اپنی شناخت تک چھوڑ سکتا ہے۔ وہ چپتے ہوئے انداز میں بولیں۔ اپنے بابا کو بتا دیا تم نے؟ میری ہمت نہیں ہو رہی، آپ بات کر لیں پلیز۔ ابران نے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ ماں کے چہرے پر پھیلے ہوئے دکھ کے سائے دیکھنے کی مزید اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا کروں گی۔ ان کی انگلیاں اس کے گھنے بالوں میں کنگھی کرنے لگیں۔ پھر اماں نے ابا کو کس طرح راضی کیا، بہنیں کیسے مانی، یہ الگ کہانی تھی، لیکن وہ سب ہو رہا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ لاہور سے سنجیدہ آپا آ گئی تھیں۔ سمیرا باجی تو خیر یہیں کراچی میں تھیں۔ ہاں سنیا جو کینیڈا میں ہوتی تھی، اس نے آنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ سائرہ کو بھائی کی شادی کی خوشی تھی تو اس بات کا دکھ بھی تھا کہ اس کی بھابھی رخصت ہو کر ان کے گھر نہیں آ رہی تھی، بلکہ بھائی اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ آمنہ، جوجو بھیا کی شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ایک دن یوں ہی زنیرہ کے جوڑوں کی پیکنگ کرتے ہوئے اس نے آمنہ سے سرگوشی میں کہا۔ کس لیے بھائی؟ ابران بھائی تو خوش ہیں، تو تمہارا دل کیوں بیٹھا جا رہا ہے؟ اس نے انتہائی احتیاط سے ایک شرٹ کو طے کرتے ہوئے جواب دیا۔ میرا ایک ہی تو بھائی ہے۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ ایک ہوں چاہے چار، کسی سے توقعات رکھنا انتہائی فضول ہے۔ آج کل تو ماں باپ کو اپنی اولاد سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ خواہ مخواہ دل خراب مت کرو اور انہیں خوشی خوشی رخصت کر دو۔ اس کی بات پر سائرہ کو روتے روتے ہنسی آ گئی۔ یہ خوب کہا تم نے،
کمرے کے اندر آتے ابران نے بھی یہ بات سن لی تھی. اس کا دل جل کر رہ گیا. یعنی یہ معمولی سی لڑکی اب اس کا مذاق اڑا رہی تھی. سائرہ، میرے دوست آئے ہیں، 4 کپ چائے بنا دو جلدی سے. اچھا بھیا. وہ اٹھ کر چلی گئی. اور تم؟ اس نے آمنہ کی جانب انگلی اٹھائی. اپنے کام سے کام رکھو. میرے معاملات میں بولنا اور طنز کرنا چھوڑ دو. اس کی بات پر آمنہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے پھیکا پڑ گیا، لیکن اگلے ہی پل اس کی خود اعتمادی لوٹ آئی. یہ آپ کا خیال ہے کہ میں آپ کے معاملات میں بول رہی ہوں، ورنہ میں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی. وہ اسے کوئی اور سخت جواب دینا چاہتا تھا، لیکن سنجیدہ آپا کی آمد کی وجہ سے خاموش ہو گیا. شادی والے روز پہلی مرتبہ اس نے زنیرہ کو دیکھا، ورنہ وہی تھی جو اس سے مل نہیں پائی تھی. 5 اسٹار ہوٹل کے سوئمنگ پول پر رنگ و نور کا سیلاب امٹا ہوا تھا. لگتا تھا پورے کراچی کی نمایاں شخصیات یہاں جمع ہیں. زنیرہ رسٹ اور گولڈن قیمتی سوٹ میں اچھی لگ رہی تھی. سب کو ہنس ہنس کر خوش آمدید کہہ رہی تھی. اس کے گرد لوگوں کا جھمگٹا تھا اور وہ ان سے ابران کا تعارف کرا رہی تھی. ایسی دلہن تو نہ دیکھی نہ سنی. ہمارے ہاں تو دلہنیں دونوں آنکھیں اوپر نہیں اٹھاتی تھیں، اور یہ عین شادی والے روز لوگوں سے ہنس ہنس کر مل رہی ہے. اماں کو یہ سب بے حد برا لگ رہا تھا. ارے چھوڑو خالدہ، تم بھی بڑے گھر کی بہو ڈھونڈ لی ہے تو حرکتیں بھی بڑے گھرانوں جیسی ہوں گی نا. اماں کی بہن نے سمجھایا. میں نے کہاں ڈھونڈی، تمہارے بھانجے نے خود ڈھونڈ لی تھی. اماں ویسے بھابھی ہیں اچھی اور خوبصورت بھی ہیں. سائرہ نے ان کا دھیان بٹانا چاہا. ساری خوبصورتی قیمتی لباس، زیورات اور میک اپ کی ہے. وہ جل کر بولیں. تمہارے بھائی سے کم از کم 5-10 سال بڑی بھی ہوگی. اب ایسا بھی نہیں ہے اماں، برابر کی ہوں گی. خیر اس سے کیا ہوتا ہے، ابران کو خوش رکھیں. سمیرہ باجی بولیں. ان کی خوشی کیا، انہیں تو بڑے گھر اور اونچی پوسٹ والی بیوی سے سروکار تھا. وہ مل گئی انہیں. تو پھر آپ کیوں دل جلاتی ہیں؟ سنجیدہ آپا نے سمجھایا. ایک ہی تو میرا بیٹا ہے اور تم لوگ. ان کی آواز بھرا گئی. ارمان تھا رخصت کر کے لاؤں گی. کیسے کیسے ناز اٹھانا تھے مجھے. ارمان نکالنے تھے، سب مٹی میں مل گئے. اب بہو رخصت ہو کر اپنے ہی گھر چلے جائیں گی، بیٹا بھی ساتھ چلا جائے گا، تو کیا دل نہیں چلے گا؟ لیکن کیا فائدہ، یہ تو آپ کو شروع سے پتہ تھا. ابران کے خیالات. خیر دعا کریں وہ خوش رہے. سنجیدہ آپا نے پھر کہا. اس دوران آمنہ خاموشی سے اسٹیج کی جانب دیکھ رہی تھی، جہاں ابران زنیرہ کے ہمراہ تصاویر اور مووی بنوا رہا تھا. پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی کافی حد تک متاثر کن شخصیت کا مالک ہے. زنیرہ اتنی تیاری کے باوجود اس کے ساتھ بہت معمولی لگ رہی تھی. تو آپ نے اپنی خوبصورت پرسنالٹی کو اس طرح کیچ کروایا ابران صاحب. وہ تلخی سے مسکرائی. چلو بھابھی اور بھیا کے پاس چلتے ہیں اوپر. سائرہ نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ چونکی. چلو. خلاف توقع وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. ابران نے انہیں دیکھ کر اوپر اسٹیج پر ہی بلا لیا. کہاں ہو تم سب؟ آ کیوں نہیں رہے یہاں؟ تصویریں اور مووی نہیں بنوانی؟ آپ کو تو پتہ ہے ان چیزوں کا شوق صرف مجھے ہے. اور آپ کیسی ہیں بھابھی؟ وہ زنیرہ کے نزدیک بیٹھ گئی. ٹھیک ہوں. وہ مسکرائی. تم کیسی ہو؟ آج بہت اچھی لگ رہی ہو. شکریہ، اس نے کہا. پھر اسے خیال آیا اصولاً تو اسے اس کی تعریف کرنی چاہیے تھی آج. آپ بھی بے حد اچھی لگ رہی ہیں، بہت روپ آیا ہے آپ پر. روپ آیا ہے؟ ابران نے بے اختیار ہو کر آمنہ کو دیکھتے ہوئے سوچا. آج پہلی بار وہ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا. اس کے بال بے انتہا لمبے اور حسین تھے، سیاہ، چمکدار اور سیدھے. سائرہ نے قسمیں دے دے کر آج انہیں کھلا چھڑوایا تھا. خوبصورت سیاہ لباس میں اس کا روپ دمک اٹھا تھا. وہ کوئی ایسی حسین نہ تھی، لیکن ہمیشہ کا سادہ وجود ذرا سی توجہ پا کر بہت منفرد اور بہت دلکش لگ رہا تھا. بھابھی یہ آمنہ ہیں، ہماری خالہ زاد بہن، ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں. سائرہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے ابران کی دوسری طرف بٹھا دیا. زنیرہ نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر مسکرا کر خاموشی رہی. وہ بھی خاموشی سے مووی بنواتی رہی. ابران کی خواہش تھی کہ وہ سب ان کے ساتھ چلیں، لیکن اماں نے اس سے انکار کر دیا تھا. ابا بھی اس بات کے لیے قطعی تیار نہیں تھے. ہاں رخصتی کے وقت وہ سب وہاں جا رہے تھے، لیکن انہیں چھوڑ کر سب کو گھر لوٹ آنا تھا. چلو نا تم بھی، چند رسمیں کر کے گھر تو واپس آنا ہے نا. سائرہ نے کوئی چوتھی بار کہا تو ہر بار کی طرح اس کا سر نفی میں ہل گیا. تم سب جاؤ، میں ایک تو بہت تھک گئی ہوں، دوسرا گھر پورا اوندھا پڑا ہوگا، سمیٹوں گی جا کر.
تھکی ہوئی ہو تو سو جانا، پھر صبح دیکھ لیں گے۔ جانتی تو ہو مجھے نیند کہاں آئے گی اس طرح، بس پھیلی ہوئی چیزیں سمیٹوں گی، صفائی صبح کریں گے۔ وہ اسے ٹال کر گھر چلی آئی۔ بڑی خالہ بھی اس کے ہمراہ تھیں، ابا تو پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ رات کو باقی سب کب واپس آئے تھے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح آنکھ کھلی تو صبح دیواروں پر پھیل چکی تھی۔ نماز قضا ہو گئی، اسے افسوس ہوا۔ باہر آئی تو سامنے ہی تخت پر اماں قرآن پڑھنے میں مصروف تھیں۔ خالہ اماں، آپ نے نماز کے لیے نہیں اٹھایا؟ اس نے انہیں سلام کے بعد کہا۔ میں نے تو خود نماز قضا پڑھی ہے بیٹا، یہ بے وقت کے کام، نماز نکل جاتی ہے اس طرح۔ انہیں بھی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کل اس گھر کے اکلوتے بیٹے کی شادی ہوئی ہے۔ نہ تو گھر میں بکھری پھولوں کی پتیاں تھیں، نہ دلہن کے سواگت کی دوسری چیزیں۔ گھر میں دلہن ہوتی تو ابھی اس کے پہلے ناشتے کی تیاریاں شروع ہو جاتیں۔ اس کا جوڑا استری ہوتا، منہ دکھائی کی رسم ہوتی، ہر شخص ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، ایک عجیب سی چہل پہل ہوتی، رونق ہوتی۔ خیر مجھے کیا، خالہ بیچاری کے دل سے پوچھو، اکلوتا بیٹا بھی پرائی لڑکی کو تھما آئیں۔ لیکن پرائی کیوں؟ بہو ہے ان کی، پھر عمران بھائی خوش تو سب خوش۔ الٹا سیدھا سوچتے ہوئے اس نے ناشتہ بنایا، چائے نکالی اور ٹرے میں رکھ کر باہر لے آئی۔ تم بھی ناشتہ کر لیتی بیٹا، خالی چائے پی رہی ہو؟ اماں نے اسے ٹوکا۔ سنجیدہ آپا وغیرہ اٹھ جائیں، ان کے ساتھ ہی کروں گی، کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے۔ وہ بولی تو اماں ایک نظر اس پر ڈال کر سر جھکا کر چائے پینے لگیں۔ کتنی پسند تھی یہ لڑکی انہیں، لیکن اب دوپہر تک عمران زنیرہ کو لے کر آ گیا تھا۔ ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ بہو پہلی بار گھر میں آئی تھی، وہ بھی اتنے بڑے گھرانے کی لڑکی۔ سب پر گھبراہٹ سوار تھی۔ ایک ابا اطمینان سے اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، دوسری آمنہ انتہائی سکون سے کاموں میں مصروف تھی۔ اماں نے اسے وہیں تخت پر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ وہ انتہائی سنجیدہ شکل بنائے خاموش بیٹھی تھی۔ سنو، ناشتہ نہیں کیا ہم لوگوں نے، جلدی سے بنا لو۔ وہ بہانے سے اٹھ کر اندر کچن میں آیا۔ وہ دوپہر کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ لاتی ہوں، آمنہ نے مسلسل جواب دیا۔ عمران کو اسے دیکھ کر مایوسی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح پھر سے وہی بڑا سا چادر نما دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، دھلا دھلایا، صاف ستھرا چہرہ، بالکل عام سی لڑکی۔ وہ پلٹ گیا۔ انہیں ناشتہ بھجوا کر اس نے اپنی پلیٹ میں مٹھائی نکالی، گجرے اور ہار نکالے اور لے کر باہر صحن میں آئی۔ اماں بڑے اصرار سے زنیرہ کو ناشتہ کرا رہی تھیں۔ میں ناشتہ نہیں کرتی اماں، صرف جوس لیتی ہوں، ان کے اصرار پر اس نے کہا۔ اے لو بیٹا، ناشتہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ تو بے حد ضروری ہے، اب خود بھی کیا کرنا اور اس عمران کو بھی کرایا کرنا، یہ بھوک کا بہت کچا ہے۔ اماں کی آواز میں نمی آ گئی۔ خالہ اماں، یہ لیجئے۔ آمنہ نے مٹھائی اور ہار پھول ان کے پاس رکھ دیے۔ تم کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ یہاں بیٹھو سب کے ساتھ، انہوں نے کہا تو وہ وہیں ایک کرسی پر ٹک گئی۔ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلتے اماں، اتنا تو بڑا گھر ہے، سب آرام سے رہیں گے۔ الفاظ تو اچھے تھے لیکن لہجہ اچھا نہیں تھا، تکبر سے بھرپور۔ نہیں بیٹا، ہم یہیں ٹھیک ہیں، عمران کے ابا تیار نہیں ہوں گے، انہیں اپنے گھر میں سکون ملتا ہے۔ اماں نے رسانیہ سے انکار کیا۔ اس گھر میں؟ اس نے چاروں جانب نظر ڈالی، گویا کہہ رہی ہو اس معمولی سے گھر میں کس کو سکون مل سکتا ہے۔ عمران دل ہی دل میں شرمندہ سا ہو گیا۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے بیٹا۔ اچھا؟ وہ آہستگی سے طنزیہ مسکرائی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھائی یہ بات۔ سب اپنی اپنی جگہ شرمندہ ہو گئے، جیسے عمران کا یہ قدم ان کی رضامندی سے لیا گیا ہو۔ 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد زنیرہ نے عمران کو آنکھ کے اشارے سے اٹھنے کا کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ نئی نویلی دلہن کو گھر جا کر آرام بھی تو کرنا تھا۔ گھر آ کر کافی دیر تک زنیرہ کا موڈ آف رہا۔ کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ عمران نے پوچھا تو وہ چڑھ کر بولی۔ مطلب کیا تھا تمہاری اماں کا اس بات سے کہ سکون اپنے ہی گھر میں ملتا ہے؟ کیا وہ مجھے جتا رہی تھیں کہ میں ان کے بیٹے کو ان سے چھین کر لے گئی ہوں اور اب وہ یہاں سکون کی نیند نہ سو سکے گا؟ زنیرہ، وہ حیران رہ گیا۔ تم چھوٹی سی عام سی بات کو کہاں سے کہاں لے گئی ہو؟ وہ تو اپنی بات کر رہی تھیں۔ تو ہرجی کیا ہے جو وہ یہاں رہیں؟ ہمیں تو اس تربے میں جا کر نہیں ملنا پڑے گا نا ان سے۔ تو کس نے کہا ہے تم سے کہ جا کر ملو؟ اپنے گھر والوں سے کون سا ملتی ہو تم؟ عمران کو بھی غصہ آ گیا۔ تم؟ وہ چیخی۔ تم نے مجھ پر طنز کیا؟ میرے گھر والے بھی تمہاری اماں کی طرح بیکورڈ اور کنزرویٹو تھے، چھوڑ دیا اس لیے میں نے انہیں۔
اب اس میں میرا کیا قصور؟ لیکن میں اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور چھوڑنا کسے کہتے ہیں؟ وہ طنزیہ مسکرائی اور اٹھ کر الماری سے بوتل نکالنے لگی۔ عبران کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ وہ شراب پی رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو یہ؟ دکھ نہیں رہا؟ ڈرنک کر رہی ہوں، وہ بنا کسی شرمندگی کے بولی۔ تم شراب بھی پیتی ہو؟ کیوں؟ تم جن تقاریب میں شرکت کرتے ہو وہاں دیکھا نہیں؟ چلتا تو ہے سب کچھ کھلے عام۔ ہاں لیکن تم نے کبھی میرے سامنے نہیں پی۔ تم میرے ساتھ رہے ہی کتنا ہو۔ بعض پارٹیز تو ایسی تھیں جہاں نہیں ہوتا یہ سب کچھ، لیکن بعض میں خود احتیاط کرتی تھی۔ لیکن ہائی سوسائٹی موو کرنے کے لیے یہ سب لازمی ہے۔ بھاڑ میں گئی تمہاری ہائی سوسائٹی۔ اور پھر اس وقت تم کون سا ہائی سوسائٹی کے لیے پی رہی ہو؟ گھر میں تو آدھی لوگ رکھتے اور پیتے ہیں۔ پھینکو اسے ام الخبائث کو۔ وہ غصے سے اٹھ کر اس کی جانب آنے لگا۔ خبردار جو میرے نزدیک آئے، یہ میرا گھر ہے، یہاں میری مرضی چلتی ہے اور میں تمہاری غلام نہیں ہوں جو تم مجھے حکم دے رہے ہو۔ زنیرہ کے چہرے کے تاثرات غضبناک ہو گئے۔ دیکھو زنیرہ، میری بات سنو آرام سے۔ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے معلوم تھا یہاں جگہ جگہ پر انٹرکام اور بٹن لگے ہیں جو نوکروں، چوکی دار اور گارڈز کو بلانے کے کام آتے تھے۔ اچھا؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنس پڑی۔ شادی کا مطلب ہے بندہ اپنی پسند اور شوق بھول جائے؟ یہ کس نے کہا تم سے؟ لیکن عبران نے پھر کچھ کہنا چاہا۔ خدا کے لیے میرا دماغ مت چاٹو، جاؤ سو جاؤ جا کر، میں ابھی کچھ دیر میں آتی ہوں۔ اس نے اپنے نئے دولہا کو حکم دیا اور وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کمرہ یا جیل خانہ؟ پہلی بار اس نے سوچا۔ طویل و عریض خوبصورت کمرہ، قیمتی فرنیچر، جدید و قیمتی ساز و سامان، ہر شے سے عمارت ٹپکتی ہوئی۔ لیکن زنیرہ کا رویہ، اس کے انداز، اس کے طریقہ کار، یہ سب تو یہاں آ کر کھلے تھے۔ کیا ایسی ہی زندگی کے خواب دیکھے تھے تم نے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا ایسی بیوی کے لیے تم نے اچھی لڑکیوں کو ٹھکرایا، گھر والوں کے دلوں کو توڑا، سب سے بڑھ کر ماں کو دکھی کیا؟ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، میں زنیرہ کو سمجھا لوں گا، وہ چھوڑ دے گی میرے لیے۔ لیکن اس کے اندر کسی نے اسے ٹوکا۔ وہ کیوں بدلے گی اپنے آپ کو؟ تم اس کی زندگی میں آئے ہو، وہ نہیں گئی تمہارے ساتھ، تمہیں اس کے طریقہ کار اپنانے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد زنیرہ کمرے میں آئی تو وہ اسی پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھی تو اس نے ٹوک دیا۔ خدا کے لیے زنیرہ، میرے نزدیک مت آنا، مجھ سے شراب کی بو برداشت نہیں ہوتی۔ اچھا؟ وہ جو خود کو سمجھا کر اندر آئی تھی پھر سے بفر گئی۔ اتنے ہی دماغ سے تو کیوں آئے تھے یہاں؟ رہتے وہیں اپنے دڑبے میں، کسی دقیانوسی لڑکی سے شادی کر کے۔ عبران کی نظروں میں آمنہ کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ بھی تو اسے پرانے زمانے کی لڑکی کہا کرتا تھا۔ اماں کی کتنی خواہش تھی کہ وہ ان کے گھر کی بہو بنے، لیکن جانے کیوں اسے لگا جیسے اپنی ہر آرزو پوری ہونے کے باوجود وہ ایک دم تہی دامہ ہو گیا ہو۔ پھر زندگی کا وہ دور شروع ہو گیا جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ زنیرہ اس کی توقعات سے انتہائی مختلف نکلی۔ وہ کوشش کے باوجود اسے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں تو اسے ایسا بڑا نہیں بننا تھا، لیکن سب تو ایسے نہیں ہوتے ہوں گے۔ اونچے گھرانوں میں یہ چیزیں عام صحیح، لیکن صحیح اور غلط، اچھے اور برے، جائز اور ناجائز میں فرق تو وہ بھی محسوس کر سکتے تھے۔ تو کیا زنیرہ کو نہیں پتہ تھا کہ اس کی بہت سی باتیں ممنوعات کے زمرے میں آتی تھیں؟ شادی کے ایک ہفتے میں ہی وہ کھل کر سامنے آ گئی تھی اور وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن غیر مردوں سے اس کے کھلا مراسم اس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اس رات جب وہ بہت رات گئے ایک اجنبی مرد کے ساتھ گھر آئی اور اسے لے کر اپنے کمرے میں گھس گئی تو عبران کا خون کھول اٹھا۔ کون ہو تم؟ وہ دروازہ کھول کر چلایا۔ دونوں کمرے میں بیٹھے ڈرنک کر رہے تھے۔ عبران؟ زنیرہ نے اس کی آمد اور جرأت پر ناراضگی سے اسے دیکھا۔ کیوں آئے تم اندر بلا اجازت؟ بلا اجازت؟ عبران اس کی ڈھٹائی پر حیران رہ گیا۔ تم میری بیوی ہو اور اس طرح؟ بیوی ہوں، لیکن یہ میرا گھر ہے، یہاں میں کسی کو بھی لاؤں میری مرضی ہے۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ زنیرہ، حد سے مت بڑھو، وہ چیخا۔ جاؤ تم اپنے کمرے میں، مجھے کچھ کام ہے شیخ صاحب سے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا زنیرہ کہ تم غیر مرد کے ساتھ رات گئے گھر لوٹو، اسے یہاں گھر میں۔ کیا گھر گھر لگا رکھا ہے؟ زنیرہ کی برداشت جواب دے گئی۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے ٹوکنے یا روکنے والے؟
میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس کے ہونٹ بھیج گئے۔ شوہر ہو تو اپنی حد میں رہو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آپ اٹھیے اور جائیے یہاں سے، مجھے کچھ بات کرنی ہے اس سے۔ عبران کے چہرے پر غضب ناکی کے آثار دیکھ کر آنے والا خوف زدہ ہو گیا۔ میں چلتا ہوں زنیرہ، پھر آؤں گا۔ اس نے زنیرہ کے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ تم؟ زنیرہ نے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ عبران کے منہ پر رسید کیا۔ وہ اس کی جرأت پر ہکا بکا رہ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دماغ بفر گیا۔ ایک دھکے سے اس نے زنیرہ کو پلنگ پر گرایا۔ تمہاری یہ ہمت کہ مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ تم نے میرے مہمان کو کیوں بھگایا؟ کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے؟ وہ اس کا غصہ دیکھ کر تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ دیکھو زنیرہ، شادی سے پہلے تم جو بھی کرتی رہی ہو، لیکن اب یہ سب نہیں چلے گا۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے، تمہیں یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ تم اس طرح غیر مردوں کو رات کے گھر میں لاؤ، اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ لیکن میں یہ نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سب کچھ، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ سب انہی کی بدولت ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں خاندانی رئیس ہوں؟ بڑی محنت سے کمایا ہے میں نے یہ سب کچھ۔ اس طرح عبران کے لیے یہ انکشاف بڑا جان لیوا تھا کہ زنیرہ رشوت لیتی تھی، ناجائز آمدنی تھی اس کی۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ مجھے اس نوکری سے مل جاتا ہے؟ وہ نوکری تو دکھاوا ہے، اونچے لوگوں سے جان پہچان کا ذریعہ ہے، اصل کمائی تو میری۔ وہ آرام سے بتا رہی تھی۔ تم نے مجھے پہلے یہ کیوں نہیں بتایا تھا؟ وہ جیسے شوق کسی کیفیت میں تھا۔ میں سمجھتی تھی تم سب جانتے ہو، ایسے بچے بھی نہیں ہو، ایک اکیلی عورت، اور کیا کر سکتی ہے یہ سب کچھ پانے کے لیے؟ لیکن کیا ضرورت تھی اس کی؟ تمہارے گھر والوں نے نہیں روکا؟ روکا تھا، اسی لیے تو میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ میں ان کا شہر، ان کا گھر، سب کو لات مار کر یہاں چلی آئی۔ اپنی جاب کی بدولت میری بڑے بڑے لوگوں سے جان پہچان ہو گئی تھی۔ میرے لیے اب یہ سب پانا اتنا مشکل نہیں تھا۔ اور تم جو مجھے حقارت سے دیکھ رہے ہو، تم نے بھی تو یہ سب کچھ پانے کے لیے شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کیا تھا۔ محنت سے اتنا کچھ اتنی جلدی نہیں مل جاتا، اور شارٹ کٹ کا راستہ کبھی جائز نہیں ہوا کرتا۔ اف، یہ کیا کر دیا میں نے؟ عبران نے سر تھام لیا۔ پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ واپسی کے راستے کھلے ہیں تمہارے لیے، لوٹ جاؤ واپس اپنے اسی دڑبے میں۔ وہ حقارت سے بولی۔ ہاں یقیناً واپسی کا راستہ مشکل صحیح، لیکن اس صورتحال میں سوچنے کی بالکل گنجائش نہیں تھی۔ وہ اتنا کچھ برداشت ہرگز نہیں کر سکتا تھا، اور وہ ایسی عورت بالکل نہیں تھی جو اس کے لیے یہ سب آسائشیں چھوڑ دے۔ جب وہ ان کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ سکتی تھی تو وہ کس گنتی میں تھا؟ وہ جس حال میں اتنی رات کو گھر پہنچا تھا وہ یقیناً سب کے لیے تشویشناک تھا۔ اماں تو اس کے چہرے کو دیکھ کر دہل گئی تھیں۔ ایک ہی ہفتے میں کیسا ویران ہو گیا تھا۔ چند روز کے دلہا کے چہرے پر تو کیسی انوکھی چمک ہوتی ہے۔ کیا ہوا بچے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ زنیرہ کیسی ہے؟ اتنی رات کو کیسے؟ انہوں نے یک کے بعد دیگرے کئی سوال کر ڈالے۔ پلیز اماں، ابھی کچھ نہیں پوچھیں، پلیز میں کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ اس نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اندر تو آؤ۔ وہ اسے لیے ہوئے اس کے کمرے تک آ گئیں۔ عبران نے ایک نظر اپنے کمرے پر ڈالی۔ ویسا ہی صاف ستھرا، پرسکون سادہ کمرہ جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کتنا اطمینان تھا یہاں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ فضا میں کیسی خوشبو رچی ہوئی تھی، شاید محبت اور سکون کی خوشبو جو اپنے گھر میں موجود ہوتی ہے، پرایا گھر جس سے محروم لگتا ہے۔ اماں، ابا سو گئے؟ اس نے ان سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ تو عشاء کے بعد ہی سو جاتے ہیں، صبح جلدی جو اٹھتے ہیں۔ میں بھی سو چکی تھی، بس بیل کی آواز پر آنکھ کھلی۔ کتنا برا ہوں نا میں اماں، آپ کو ہمیشہ تنگ کرتا ہوں، آرام پہنچانے کے بجائے اس عمر میں پریشان کرتا رہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ نہیں بیٹا، کچھ نہیں کیا تو نے ایسا۔ ماں کو بھی کوئی اولاد دکھ دیتی ہے کیا؟ اور تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر بستر پر بٹھا دیا۔ اب لیٹ جا بیٹے، کیسی تھکن اتر آئی ہے تیرے چہرے پر، جیسے برسوں کا بیمار ہو۔ بڑی لمبی مسافت طے کر کے واپس آیا ہوں اماں، ایک ہفتے میں ہی۔ اچھا ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، خدائی مصلحت اسی میں ہوگی، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ ہاں شاید عقل اسی طرح آتی مجھے، ورنہ شاید میں زندگی بھر اسی زندگی کے پیچھے بھاگتا رہتا۔ آپ نے کتنا سمجھایا تھا مجھے اماں، لیکن میں نہیں سمجھا۔ لیکن یہ چند روز مجھے اچھے برے کا فرق اچھی طرح سمجھا گئے۔ اماں، میں نے زنیرہ کو کیا سمجھا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ
شرم کی وجہ سے وہ انہیں نہیں بتا سکا، لیکن وہ جہاں دیدہ تھیں سب سمجھ گئیں۔ کیا سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں تھی بیٹا؟ نہیں اماں، میں سب کچھ برداشت کر لیتا، لیکن وہ کچھ نہیں جو وہ کرتی ہے۔ عورت کی شرم اور اس کا کردار، یہ سب سے اہم اور ضروری ہوتا ہے اس کی شخصیت میں۔ میں کتنا برا صحیح اماں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا ایک لمحے کے لیے بھی، اس لیے فیصلہ کرنے میں مجھے وقت نہیں لگا اور مشکل بھی نہیں ہوئی۔ یہی تو میں تمہیں سمجھاتی تھی بیٹا کہ ایسی عورتیں گھر نہیں بسایا کرتیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پڑھی لکھی اور باہر نکل کر نوکری کرنے والی عورت خراب ہوتی ہے، یہ تو اپنی اپنی سوچ پر منحصر ہے۔ گھر میں 7 پردوں میں بیٹھنے والی عورت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ بات تو صرف یہ ہے کہ تم نے عورت کو، اپنی بیوی کو، ترقی کا، زندگی کا معیار بڑھانے کا ذریعہ سمجھا۔ بس یہیں گڑبڑ ہوئی، نیت کی خرابی سے۔ اس لیے اللہ نے ایک خراب عورت تمہاری قسمت میں لکھ دی، تمہیں عقل دینے کے لیے۔ مرد کو تو اپنے زور بازو پر اعتماد ہونا چاہیے، وہ چاہے تو اپنی ہمت سے دنیا کو بدل دے اور نہ چاہے تو کچھ نہیں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اماں ایک لفظ بھی غلط نہیں کہہ رہی تھیں۔ اچھا اب تم آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ وہ اس کا سر تھپک کر دروازہ بھیڑ کر کمرے سے نکل گئیں، لیکن اس کے لیے سوچ کا در کھول گئیں۔ اس کی واپسی کو سب نے چپ چاپ کھلے دل سے قبول کر لیا تھا۔ سب جان گئے تھے کہ وہ یوں ہی واپس نہیں لوٹا ہے۔ یقیناً کوئی ایسی بات تھی کہ وہ یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا تھا، ورنہ اپنی پسندیدہ زندگی کو ملنے کے بعد یوں چھوڑ کر آنا آسان نہ تھا۔ اور وہ سب اس سے کچھ پوچھ کر اسے مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابا نے البتہ ضرور کہا تھا، دیکھو بیٹا، پہلے بھی تم نے جو بہتر سمجھا کیا، اب بھی جو صحیح سمجھتے ہو کرو، لیکن آئندہ زندگی کا ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا، کہ زندگی اس لیے نہیں ہوتی کہ اسے تجربات میں ضائع کر دیا جائے۔ جی ابا، وہ سر جھکا کر رہ گیا تھا۔ کبھی کبھی سائرہ کے پیٹ میں بگولے اٹھتے۔ اماں، آپ نے پوچھنا تو تھا کہ زنیرہ بھابھی میں ایک دم ایسے کون سے عیب نکل آئے جو بھیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ پلٹ آئے؟ بری بات ہے بیٹا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ بچہ تو نہیں ہے، اپنا برا بھلا سمجھتا ہے، یقیناً کوئی بڑی بات ہوگی جو وہ شرمندگی سے نہیں بتا پا رہا۔ تو ضروری تو نہیں کہ قریت کی جائے۔ وہ کوئی پڑوسی تو نہیں ہے جو ہم ان کی کھوج میں لگے ہیں، بھائی ہیں ہمارے، اس لیے فکر ہو رہی ہے۔ تو خود بتا دے گا، ابھی نہیں بتا رہا تو کوئی ایسی بات ہوگی جو نہیں بتانی ہوگی۔ بس تم بھائی کی فکر کرو، وجہ کی نہیں۔ پتہ نہیں اماں کا دل جانے کس شے کا بنا ہوا تھا، پہلے بھی کچھ نہیں بولیں، اب بھی خاموش ہیں۔ سائرہ دل میں سوچ کر رہ جاتی۔ اس روز وہ آفس سے لوٹا تو گھر میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ کوئی آ رہا ہے کیا؟ اس نے تیزی سے کچن کی طرف جاتی سائرہ سے پوچھا۔ ہاں، آمنہ کے سسرال والے آ رہے ہیں، وہ اطمینان سے جواب دے کر اندر چلی گئی۔ آمنہ کے سسرال والے؟ وہ بیٹھا رہ گیا۔ آمنہ کی شادی ہو رہی ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں، کب ہوا یہ؟ کسی نے بتایا بھی نہیں، نہ مشورہ لیا۔ اسے عجیب سی بے قلی ہو رہی تھی۔ لیکن کوئی کیوں پوچھتا؟ تم نے کبھی دلچسپی لی گھر کے معاملات میں؟ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ماں باپ سے پوچھے بغیر ان کی مرضی کے بنا کر لیا۔ پھر آمنہ سے تمہارا کیا تعلق؟ تم نے اسے کب اس قابل سمجھا تھا جو گھر والے اس کی زندگی کا فیصلہ کرتے وقت تم سے مشورہ کرتے؟ وہ اٹھ کر اندر آیا۔ آمنہ اسی وقت اپنے اور سائرہ کے مشترکہ کمرے سے نکلی تھی، ہلکے گلابی ہم رنگ کڑھائی والے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس۔ حالانکہ اس کا رنگ سانولا تھا، لیکن اس وقت شاید سوٹ کا عکس اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا جو وہ یوں نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ بہت خوش ہو؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ جی؟ اس نے حیرانی سے اس کے لہجے اور پھر سوال کو سمجھنے کی کوشش کی۔ بہت خوش لگ رہی ہو؟ وہ جانے کیوں تھوڑا سا تلخ ہو گیا۔ خوشی کی تو بات ہے۔ اب کی بار سمجھ کر وہ مسکرائی اور کچن کی جانب چلی گئی۔ وہ وہیں سے پلٹا اور گھر سے نکل آیا۔ آخر ایسا کون سا انوکھا کام ہو رہا تھا؟ آمنہ کی شادی ہی تو ہو رہی تھی، ایک روز ہونا ہی تھی، اسے کون سا اسے دلچسپی تھی؟ اماں کے 1000 کہنے کے باوجود وہ کب مانا تھا اس کے لیے، ورنہ وہ اس کی پہنچ سے دور تو نہیں تھی۔ تو کیا مجھے اس سے عشق ہو چلا ہے؟ وہ حیرت سے خود سے پوچھ رہا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ عام سی لڑکی جو محض BA پاس ہے، بے حد گھریلو سی، قبول صورت، کوئی بھی تو خاص بات نہیں تھی اس میں، وہ اس کے آئیڈیل سے کوسوں دور تھی۔ تو کیا زنیرہ میرا آئیڈیل تھی؟ وہ انتہائی کرپٹ عورت جو کردار و گفتار دونوں میں لو گریڈ تھی۔ تو پھر یہ کون سا جذبہ ہے جو مجھے یوں بے عقل کر رہا ہے؟ کاش کہ میں نے اماں کی بات مان لی ہوتی۔
زندگی میں اچھی، پاکیزہ اور محبت کرنے والی عورت اللہ کا انعام ہوتی ہے۔ اسے کبھی کی اماں کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ رات گئے وہ گھر لوٹا تو اماں اسے دیکھتے ہی خفا ہونے لگیں۔ صبح سے کہاں غائب ہو؟ گھر میں مہمان آئے تھے اور تم آئے اور بنا بتائے پھر سے چلے گئے۔ وہ لوگ انتظار کر کر کے گئے ہیں۔ صبح جاتے وقت تو کچھ نہیں بتایا تھا آپ نے۔ وہ تھکا ہوا وہیں نیند دراز ہو گیا۔ اچانک فون آیا ان لوگوں کا کہ ہم شام کو آ رہے ہیں۔ میں نے سوچا اس وقت تک تو تم آ ہی جاتے ہو، لیکن تم کب آئے کب گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کافی دیر تک روکے رکھا کہ اکلوتے بھائی ہو، ملوانا ضروری تھا۔ اکلوتا بھائی؟ اسے عجیب سا لگا۔ میں کون سا سگا بھائی ہوں اماں، کوئی بھی بہانہ کر دیتی۔ اے لو، یہ خوب کہی۔ سائرہ کے سگے بھائی نہیں ہو کیا تم؟ اماں برا مان گئیں۔ سائرہ؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سائرہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے؟ تو اور کس کی؟ زینب بہن نے ایک لڑکے کا بتایا تھا، اچھے لوگ ہیں، لڑکا پڑھا لکھا ہے، انہوں نے سائرہ کو پسند بھی کر لیا ہے، باقی معلومات تم کروا لینا۔ اچھا ہے، اس فرض سے بھی نمٹ جاؤں بس، پھر آمنہ کی فکر رہ جائے گی۔ انہوں نے بتایا تو اس کا موڈ ایک دم سے خوشگوار ہو گیا۔ آپ تفصیل دے دیجیے گا مجھے، میں اچھی طرح سے معلومات کروا لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ خوش رہو بیٹا، اماں نہال ہو گئیں۔ کھانا لاؤں؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ سائرہ کی بچی، تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا۔ وہ خواہ مخواہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ صبح چھٹی تھی، وہ دیر سے سو کر اٹھا۔ ہمیشہ کی طرح سب باہر برآمدے میں جمع تھے، ناشتے کا دور چل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلا گیا۔ آمنہ اسی رات والے لباس میں جلدی جلدی کام نپٹانے میں مصروف تھی۔ ناشتہ مل سکتا ہے؟ اس نے آہستگی سے کہا تو وہ چونکی۔ چلیے میں لاتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کل تم خوش کیوں تھی؟ ناخوش ہونے والی کیا بات تھی؟ وہ الٹا پوچھ بیٹھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ خیر، اس نے بات پلٹ دی۔ پلیز ناشتہ، لیکن جلدی۔ وہ پلٹ کر باہر نکل آیا۔ کل آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ سائرہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ کام تھا کچھ، وہ مسکرایا۔ کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اس نے بھائی کے چہرے کو کھوجنے کی کوشش کی۔ تو مجھے دھکا دیا جا رہا ہے، عبران نے کہا تو وہ جھپ گئی۔ کوئی نہیں، میں اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ سن رہی ہیں اماں، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو لوگ اور لڑکا بہت پسند آیا ہے، اماں بولیں۔ بس تو پھر بسم اللہ کریں، ہمارے گھر میں بھی کچھ سکون ہوگا۔ اس نے کچن سے برآمد ہوتی آمنہ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اور آپ کے کیا ارادے ہیں؟ سنیرا بھابی، وہ اب تمہاری بھابی نہیں رہی، میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ اس نے سختی سے سائرہ کی بات کاٹی۔ طلاق؟ سب چونکے۔ ہاں اماں، میرے لیے یہ فیصلہ کرنا اتنا مشکل اس لیے نہیں تھا کہ وہ عورت قطعی اس قابل نہیں تھی کہ میں ایک لمحہ بھی اس کا ساتھ گوارا کرتا، سب کچھ جاننے کے بعد۔ غلطی میری تھی، اس لیے میں نے ہی اس کا تدارک کیا۔ اور وہ اتنا بہت سا حق مہر؟ اماں کے حلق میں گولا سا اٹک گیا۔ کچھ دوستوں سے ادھار لیا ہے، کچھ میرے پاس تھا، لیکن اماں، ایک خراب کردار کی عورت کو ساری عمر توق کی طرح گلے میں لٹکائے رکھنے سے بہتر تھا کہ میں یہ قدم اٹھا لوں۔ ابا نے بیٹے پر ایک نظر ڈالی۔ یہ آج کل کی اولاد سارے فیصلے خود کر رہی تھی، شادی بھی، طلاق بھی۔ ابا، آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ اس نے کچھ شرمندگی سے ان سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، جو تم بہتر سمجھو، لیکن طلاق ایک ایسا جائز شرعی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ بہرحال اب تو تم ایسا کر ہی چکے ہو، یقیناً یہ ناگزیر ہوگا تمہارے لیے، ورنہ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ تم عام حالات میں ایسا ہرگز نہ کرتے۔ ابا، آپ کا یقین غلط نہیں ہے، میرے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اچھا چھوڑو، تم ناشتہ کرو۔ انہوں نے پھر سے اخبار میں منہ چھپا لیا۔ سائرہ کے سسرال والے شادی میں جلدی کر رہے تھے، اماں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ کتنا کچھ جمع تھا لیکن تیاری۔ آپا اور سمیرا باجی بازاروں کے چکر لگا رہی تھیں، آمنہ نے کچن اور گھر سنبھال رکھا تھا۔ اماں زیادہ تر سلائی مشین پر بیٹھی نظر آتی تھیں۔ پہلی بار عبران بھی اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھا رہا تھا۔ شادی والے روز وہ کسی کام سے سائرہ کے کمرے میں آیا تو وہ آمنہ کے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھی۔ آمنہ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہنا رہی تھی۔ سائرہ ابھی ابھی پارلر سے آئی تھی۔ جلدی کرو بھائی،
وہاں بارات آ جائے گی، نکلنے کی تیاری کرو۔ اس نے کنکھیوں سے آمنہ کے سلونے روپ کو دیکھتے ہوئے سائرہ سے کہا۔ آتے ہیں، ہم چلیں۔ آمنہ نے آہستگی سے جواب دیا۔ فیروزی لباس میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤ دونوں، میں گاڑی نکال رہا ہوں۔ وہ باہر چلا گیا۔ اسے اپنے احساسات پہ حیرت ہو رہی تھی، کیسے وہ عام سی لڑکی اس کے لیے خاص بنتی جا رہی تھی۔ سائرہ کو گاڑی میں بٹھا کر وہ پلٹ رہی تھی تو سنجیدہ آپا نے اسے اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ تم بیٹھو نا سائرہ کے ساتھ، ہمیں تو بچے چین نہیں لینے دیتے۔ راستے بھر وہ خاموشی سے باہر دیکھتی رہی اور وہ بیک ویو مرر سے اس کے خوبصورت روپ کو دیکھتا رہا۔ بہت دنوں سے وہ ایک موضوع پر سوچ رہا تھا اور آج وہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ اماں کو تو جیسے سارے جہاں کی خوشیاں مل گئی تھیں۔ اماں، آمنہ سے ضرور پوچھ لیجیے گا اس بارے میں، عمران نے اماں سے کہا۔ اسے کیا اعتراض ہوگا بھلا؟ تم میں کیا کمی ہے؟ ہم لوگوں کو بھی وہ جانتی ہے، پھر بہت سیدھی سادھی بچی ہے۔ کچھ بھی صحیح، لیکن پہلے اور اب میں بہت فرق ہے۔ اماں، ہو سکتا ہے کہ… ٹھیک ہے، میں پوچھ لوں گی۔ اماں نے سر ہلایا اور اسی دن آمنہ سے بات کر لی۔ وہ ان کی بات خاموشی سے سنتی رہی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، عمران سے ایک غلطی سرزد ہو چکی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میری کتنی خواہش تھی کہ تم اس گھر کی بہو بنو، لیکن میں عمران کی وجہ سے خاموش رہی۔ لیکن بیٹا، زندگی کے تجربات ہمیں ہماری سوچوں کو تبدیل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، اس کے باوجود اس کی خواہش ہے کہ یہ سب تمہاری رضامندی سے ہو تو ٹھیک ہے۔ آپ میری زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہیں خالہ اماں۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، کوئی زبردستی نہیں ہے، تم خود مختار ہو۔ چند روز تمہیں اپنے گھر میں رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ تم پر ٹھونسوں۔ میں نے سائرہ سے بھی پوچھا تھا، آج تم سے بھی پوچھ رہی ہوں۔ میں نے کہا نا خالہ اماں، میں نے ہر اختیار آپ کو دے دیا ہے، آپ میرے لیے غلط نہیں سوچیں گی۔ وہ چاہے عمران بھائی ہوں یا کوئی اور، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اندر آتے عمران کے کانوں میں اس کے الفاظ پڑے تو وہ وہیں رک گیا۔ یعنی میں عمران احمد، وہ شخص جسے دیکھ کر لڑکیاں ایک لمحے کو ضرور ہٹک جاتی ہیں، اس عام سی لڑکی کے لیے ایک عام سا شخص ٹھہرا جس کے ملنے نہ ملنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیتی رہو بیٹا، اماں کی خوشی سے بھرپور آواز آئی۔ سدا خوش رہو، آج تم نے زمانے بھر کی خوشیاں میری جھولی میں ڈال دی ہیں، لیکن میں اب بھی کہہ رہی ہوں بیٹا کہ اگر تمہیں کوئی بھی اعتراض ہو تو صبح تک مجھے بتا دینا۔ رات بھر سوچ لو اور یقین جانو، اگر تمہارا جواب نامے بھی ہوگا خدا نہ خواستہ، تو میری محبتوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں تمہیں سائرہ کی طرح اس گھر سے رخصت کروں گی۔ اماں کمرے سے نکلیں تو وہ ایک کونے میں ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اندر کمرے میں تھا۔ آمنہ اسے اپنے کمرے میں پا کر کچھ حیران ہوئی، لیکن خاموش رہی۔ سنو آمنہ، تم کوئی بھی فیصلہ اماں کو دیکھتے ہوئے مت کرنا، اپنے دل میں ضرور جھانکنا۔ اگر وہ رضامندی دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جانے وہ اس سے کیا سننا چاہتا تھا۔ دل کا ہر فیصلہ کامیاب نہیں ہوا کرتا عمران بھائی، لیکن جو فیصلے بزرگوں کی رضا اور دعاؤں تلے کیے جائیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ یعنی تمہیں مجھ میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی؟ پتہ نہیں، میں نے غور نہیں کیا، لیکن کسی کو اپنانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بہت خاص ہو۔ پھر کیا بات ضروری ہوتی ہے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ مخلص، سچا اور ایماندار، کوئی غرض نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی اچھی باتیں بھی کر لیتی ہو۔ عمران کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تو اس کی پلکیں جھک گئیں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ نہایت اعتماد سے پلکیں اٹھا کر بولی۔ کیوں، بی اے پاس لڑکی کو اچھی باتیں کرنا نہیں آ سکتا؟ اچھا، تو تم میری ساری پرانی بکواس سنتی رہی ہو۔ وہ خوش دلی سے ہنس دیا۔ آئی ایم سوری آمنہ، لیکن میرے لیے یہ ایک تلخ تجربہ تھا جس نے میری سوچ کو قطعی بدل دیا ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ اچھا ساتھی وہ ہے جو آپ سے مخلص ہو۔ دوسرے غرض کا ہر رشتہ ناکام رہ جاتا ہے، لیکن اب یقیناً ہم دونوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوگا سوائے محبت اور پرخلوص رفاقت کے۔ آمنہ نے ایک نظر اس کے چہرے اور آنکھوں پر ڈالی۔ وہ ایک انتہائی مختلف شخص کا چہرہ تھا اور اب اسے یقین تھا کہ وہ چہرہ اس کے لیے ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، بے غرض، پرخلوص اور محبتوں سے بھرپور چہرہ۔